السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محرم شریف کے مہینے میں کیا کچھ چیزیں حرام ہو جاتی ہے؟ جیسے کہ بعض چیزوں کے بارے میں لوگوں کا یہ نظریہ ہے، آج اسی ٹاپک پر آپ کے سامنے ہم بات کرنے والے ہیں۔ بہت دھیان سے اس ویڈیو کو سن لیں، اور اگر غلط باتیں آپ نے سنی ہے یا غلط باتیں آپ کے ذہن میں بیٹھ گئی ہے تو آپ انہیں نکال دیں۔ پہلی چیز، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محرم کے مہینے میں مباشرت ہم بستری کرنا حرام ہے۔ پتہ نہیں کہاں سے یہ لوگ سن لیے ہیں اور سمجھ لیے ہیں۔ یاد رکھ لیجئے، جیسے عام دنوں میں ہم بستری کرنے کا حکم ہے، ایسے محرم کے مہینے میں بھی یہی حکم ہے۔ میاں اور بیوی آپس میں اسی وقت نہیں مل سکتے ہیں جبکہ وہ ناپاکی کی حالت میں ہو، یعنی حیض کی حالت میں ہو یا نفاس کی حالت میں ہو یا روزے کی حالت میں ہو۔ جہاں مرد اور عورت کا ہم بستری کرنا منع کیا گیا ہے وہاں بچیں، یہ سب وجوہات ہیں۔ جہاں مرد عورت کا ہم بستری کرنا منع کیا گیا ہے، محرم شریف کے مہینے میں ہم بستری کرنے سے کہیں بھی منع نہیں کیا گیا ہے۔ لہٰذا جیسے عام دنوں میں حکم ہے، ایسے ہی محرم شریف کے مہینے میں بھی یہی حکم ہے۔ نمبر 2، محرم شریف کا مہینہ آتا ہے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس مبارک مہینے میں گوشت نہ کھاؤ، مچھلی نہ کھاؤ، انڈا نہ کھاؤ، دال نہ کھاؤ، ساگ نہ کھاؤ۔ کیوں نہیں کھائیں؟ جیسے عام دنوں میں یہ ساری چیزیں جائز ہے، ایسے ہی محرم شریف کے مہینے میں بھی یہ جائز ہے۔ آخر کیوں اس محرم کے مہینے میں نہیں کھا سکتے ہیں؟ لہٰذا جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کے فریب میں نہ آئیں یا اپنی طرف سے شریعت کی حلال چیزوں کو حرام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو انتہائی خطرناک چیز ہے۔ تیسری چیز، محرم میں شادی بیاہ کرنے کے حوالے سے کہتے ہیں کہ محرم شریف میں شادی بیاہ کرنا نہیں چاہیے کیونکہ یہ غم کا مہینہ ہے۔ تو ہم کہتے ہیں، کیا کسی مہینے میں کسی کی شہادت ہونا یہ غم کی بات ہے؟ تو پھر یوں تو آپ دیکھیں کہ اسلامی تاریخیں بھری پڑی ہے شہادتوں سے اور اسلامی روایت سے، اور پھر سب سے زیادہ تو غم اس دن ہونا چاہیے جس دن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ کر گئے۔ غم اسلام میں صرف 3 دن ہے، کسی کا انتقال پر یا جس کے شوہر کا انتقال ہوا ہو۔ اس عورت کو 4 ماہ 10 دن ہے، باقی کسی اور کے لیے 3 دن سے زیادہ غم منانا یہ درست نہیں تو ہے۔ اسے غم کا مہینہ کیوں کہیں گے؟ کچھ لوگ یہاں تک بڑھ جاتے ہیں، اسے منحوس والا مہینہ کہہ دیتے ہیں۔ کیا کسی مہینے میں شہادت ہونا یہ نحوست کی علامت ہے؟ شہادت ہوئی ہے، اور شہادت کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ہرگز انہیں مردہ خیال نہ کرنا۔ لیکن اپنی طرف سے لوگ گڑھ لیتے ہیں۔ نمبر 4، محرم میں عورتیں مہندی لگانے کو حرام سمجھتے ہیں۔ یاد رکھ لیجئے، آپ کا دل لگانے کا نہیں ہے تو مت لگائیے، لیکن یہ سمجھنا کہ محرم میں مہندی لگانا جائز نہیں ہے، یہ تو شیعوں کا اور شوق کا اور ماتم کرنے والوں کا طریقہ ہے، یہ اہل سنت و جماعت کا شعار نہیں ہے اور اہل سنت و جماعت کا طریقہ نہیں ہے۔ لہٰذا محرم شریف کے مہینے میں عورتیں مہندی لگانا چاہے تو لگا سکتی ہے۔ نمبر 5، نئے کپڑے کے حوالے سے کہ نیا کپڑا محرم میں نہیں پہننا چاہیے۔ کیوں نہیں پہننا چاہیے؟ اللہ کی تو یہ نعمت ہے۔ جیسے عام دنوں میں اللہ کی نعمت کا آپ چرچا کرتے ہیں اور اللہ کے دی ہوئی نعمت کو آپ استعمال کرتے ہیں، تو ایسے ہی اس مبارک مہینے میں بھی آپ اسے استعمال کریں۔ نمبر 5، کچھ لوگ خیال کرتے ہیں کہ ناخن اور بال نہیں کٹانا چاہیے۔ پوچھتے ہیں کہ کیوں نہیں کٹانا چاہیے؟ تو کہتے ہیں کہ یہ غم کا مہینہ ہے، اور بال
یوں ہی بکھرے ہوئے آپ چرسیوں کی طرح گھومیں گے اور بال نہیں کٹائیں گے تو یہ طریقہ غلط ہے۔ بال کٹانا بھی جائز ہے، ناخن کٹانا بھی جائز ہے اور مونچھ وغیرہ بنانا بھی جائز ہے۔ نمبر 7، گھر کی صفائی کے حوالے سے گھر کی صاف صفائی نہ کرنا محرم کے 10 دنوں میں عیسیوں کا طریقہ ہے، ماتمی لوگوں کا طریقہ ہے اور غم منانے والوں کا طریقہ ہے۔ یہ اہل سنت کا طریقہ نہیں ہے۔ جیسے عام دنوں میں آپ گھر کے صفائی کرتے ہیں، ایسے ہی اس دنوں میں بھی آپ گھر کی صفائی کر سکتے ہیں۔ تو ان چیزوں کے حوالے سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ چیزیں محرم میں جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ یاد رکھ لیجئے کہ شریعت میں اس کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ ایسا کرنا حرام ہے یا نہ کرنا چاہیے۔ شریعت نے جب منع نہیں کیا ہے تو کیوں اپنی طرف سے کسی پر پابندی لگائیں؟ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو تمام لوگوں تک ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔